اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج مختصراً آپ سے جو ہے صبر کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ اسلامی حوالے سے صبر کی کیا اہمیت ہے اور کن کن مواقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کی دوسری صورت اٹھائیں، سورۃ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 155 کا ہم مطالعہ کریں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر چار چیزوں کی آزمائش پیش کی جائے گی۔ پہلے فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ہر وقت ان کے اوپر کفر کا خوف رہتا تھا اور تلواریں انہوں نے اپنی گردنوں کے اندر لٹکائی ہوئی ہوتی اور ہر وقت جو ہے کمر بستہ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے وہ دار ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خوف والخوف، حضرت عمر کے آنے سے وہ خوف کا لیول جو ہے کافی کم ہو گیا۔ من الخوف، خوف، پھر آگے فرمایا والجوع، بھوک سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کے بارے میں قرآن حکیم جو نازل ہوا ہے یہ مسلسل آزمائشوں سے گزر کے 13 سالہ مکی دور سے جب ہم مدنی دور کی طرف آتے ہیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات کا دور ایک نئے انداز سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریاست کے حاکم بھی ہیں، ایک ریاست کے بادشاہ بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، مسلمانوں کے نبی بھی ہیں اور مسلمانوں کے جو ہے رہنما اور رہبر و رہنما بھی ہیں اور کئی حوالوں سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمانے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت کی جا رہی ہے آپ کے ذریعے، آپ کے صحابہ کی، کہ خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ دوسرا فرمایا والجوع، حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت بکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے کہا یا اے عمر آپ حضرت عمر نے پوچھا حضرت بکر صدیق سے آپ کس لیے تشریف لائے؟ فرمایا بھوک کی حالت تھی، بھوک کی وجہ سے میں آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا کہ حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا بھوک اتنی مجھے لگی کہ میں بے بس ہو گیا اور یہاں آ گیا مسجد میں۔ پھر یہ حضرات ایک صحابی کے گھر میں گئے، انہوں نے دعوت کی، تو والجوع، بھوک سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا فرمایا کہ وَنَقْصٍ، مالوں کی کمی ہوگی، مالوں کی کمی ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان فرماتی ہیں 3 چاند ایسے گزر گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، بجز 2 چیزوں کے، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ مالوں کی کمی اس قدر تھی کہ کھانے پینے کے لیے مدینہ کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مہمان آیا اور اس کی مہمان نوازی کے لیے کوئی بندہ دستیاب نہیں تھا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اسے لے جاتا ہوں۔ گھر کے اندر وہی کچھ کھانا پڑا ہوا تھا جو اس کی اور اس کی بیوی اور بچوں کے، صرف بچوں کے لیے کافی تھا۔ وہ بھی اس نے منہ کو ہلاتے ہوئے بیوی کو کہا چراغ بجھا دینا آ کے تاکہ میں منہ ہلاتا رہوں، میرا میزبان یہ سمجھے کہ کھانا جو ہے یہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اب وہ کھانا کھاتے کھاتے اب میزبان تو یہی سمجھا کہ اندھیرے میں یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ایسے ہی منہ چلا لیا اور رات بچوں نے بھی بھوکے گزار دی، ان کو بھی بہلا کے سلا دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت آئی۔ یہ کیا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے نا پھلوں کی کمی ہوگی، پھلوں کی کمی ہوگی۔ اب اتنی غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھتے ہیں
پکے ہوئے پھل جو ہے صحابہ رضوانullah علیہم اجمعین چھوڑ کے چلے گئے. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے. اللہ نے ان پھلوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائی. اس سے پہلے صحابہ کے پاس پھل کھانے کے لیے کچھ کھجور نہیں ملتی تھی، اور ملتی تھی تھوڑی تھوڑی کھجور ملتی تھی. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو ان امتحانات کے پے در پے سلسلوں سے گزر کر آئیں گے اور صبر کریں گے، فرمایا ایسے صبر والوں کو میری طرف سے بشارت ہے. آگے کیا فرمایا؟ الذین اصابتهم مصیبت. جب وہ صبر کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ جو مصیبت ہے اس کا دورانیہ عارضی ہے. اس کا بیٹا فوت ہو جائے، کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، تم نے دیکھا میرے بندے کے جب میں نے اس کا لخت جگر لے لیا تو اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد و ثنا کی، اس نے کہا الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کا جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جس کا نام بیت الحمد رکھ دیا. اب یہ دیکھیں صبر پہ مل رہا ہے. اور بھی اس کے بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے 20 سے 25 ویڈیوز اسی موضوع پہ انشاءاللہ بناؤں گا، تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم. آج مختصراً آپ سے جو ہے صبر کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ اسلامی حوالے سے صبر کی کیا اہمیت ہے اور کن کن مواقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین فرمائی ہے. اگر ہم قرآن حکیم کی دوسری صورت اٹھائیں، سورۃ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 155 کا ہم مطالعہ کریں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر 4 چیزوں کی آزمائش پیش کی جائے گی. پہلے فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ہر وقت ان کے اوپر کفر کا خوف رہتا تھا اور تلواریں انہوں نے اپنی گردنوں کے اندر لٹکائی ہوئی ہوتی اور ہر وقت جو ہے کمر بستہ رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے وہ دار ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا. خوف والخوف. حضرت عمر کے آنے سے وہ خوف کا لیول جو ہے کافی کم ہو گیا. من الخوف، خوف. پھر آگے فرمایا والجوع، بھوک سے تمہاری آزمائش ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کے بارے میں قرآن حکیم جو نازل ہوا ہے یہ مسلسل آزمائشوں سے گزر کے 13 سالہ مکی دور سے جب ہم مدنی دور کی طرف آتے ہیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات کا دور ایک نئے انداز سے شروع ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام ایک ریاست کے حاکم بھی ہیں، ایک ریاست کے بادشاہ بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، مسلمانوں کے نبی بھی ہیں اور مسلمانوں کے جو ہے رہنما اور رہبر و رہنما بھی ہیں اور کئی حوالوں سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمانے والے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت کی جا رہی ہے آپ کے ذریعے، آپ کے صحابہ کی، کہ خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزما رہے ہیں. دوسرا فرمایا والجوع. حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت بکر صدیق تشریف لائے. انہوں نے کہا یا اے عمر آپ حضرت عمر نے پوچھا حضرت بکر صدیق سے آپ کس لیے تشریف لائے؟ فرمایا بھوک کی حالت تھی، بھوک کی وجہ سے میں آ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پوچھا کہ حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا بھوک اتنی مجھے لگی کہ میں بے بس ہو گیا اور یہاں آ گیا مسجد میں. پھر یہ حضرات ایک صحابی کے گھر میں گئے، انہوں نے دعوت کی
तो वलजू भूख से तुम्हारी आजमाइश होगी। और फिर आगे क्या फरमाया, वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, क्या फरमाया कि वनक्सिम, मालों की कमी होगी, मालों की कमी होगी। अब देखा जाए तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का हाल ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा जान फरमाती हैं, 3 चांद ऐसे गुजर गए कि घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, बजोस 2 चीज़ों के, एक खजूर और दूसरा पानी। मालों की कमी इस कदर थी कि खाने पीने के लिए, मदीना के अंदर एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि एक मेहमान आया और उसकी मेहमान नवाजी के लिए कोई बंदा दस्तयाब नहीं था। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे ले जाता हूँ। घर के अंदर वही कुछ खाना पड़ा हुआ था जो उसकी और उसकी बीवी और बच्चों के, सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी था। वो भी उसने मुंह को हिलाते हुए बीवी का चिराग बुझा देना आके, ताकि मैं मुंह हिलाता रहूं, मेरा मेज़बान ये समझे कि खाना जो है ये मेरे साथ खा रहे हैं। अब वो खाना खाते खाते, अब मेज़बान तो यही समझा कि अंधेरे में ये मेरे साथ खाना खा रहे हैं, ऐसे ही मुँह चला लिया और रात बच्चों ने भी भूखे गुजार दी, उनको भी बहला के सुला दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जन्नत की बशारत आई। ये क्या फरमाया, वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, और क्या फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जो है ना फलों की कमी होगी, फलों की कमी होगी। अब इतनी ग़ज़वा तबूक के मौके पर देखते हैं पके हुए फल जो है सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन छोड़ के चले गए, किसके लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन को मजबूत करने के लिए। अल्लाह ने उन फलों के अंदर भी बरकत अता फरमाई। उससे पहले सहाबा के पास फल खाने के लिए कुछ खजूर नहीं मिलती थी, और मिलती थी थोड़ी थोड़ी खजूर मिलती थी। वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, आगे क्या फरमाया, बश्शिरिस साबिरीन, जो इन इम्तिहानात के पै दर पै सिलसिलों से गुजर कर आएंगे और सब्र करेंगे, फरमाया ऐसे सब्र वालों को मेरी तरफ से बशारत है। आगे क्या फरमाया, अल्लज़ीना असाबतहुम मुसीबतुन, जब वो सब्र करते हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये अल्लाह की तरफ से है, हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ से आई है और हमने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। ये जो मुसीबत है इसका दौरानिया आर्जी है, उसका बेटा फौत हो जाए, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, तुमने देखा मेरे बंदे का, जब मैंने उसका लख्ते जिगर ले लिया तो उसने क्या कहा, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, उसने तेरी हम्दो सना की, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैंने इसका जन्नत के अंदर एक महल बना दिया जिसका नाम बैतुल हम्द रख दिया। अब ये देखें सब्र पे मिल रहा है। और भी इसके बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये छोटी छोटी जो है 20 से 25 वीडियोज़ इसी मौजू पे इंशाअल्लाह बनाऊँगा, तो इंशाअल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।